الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کتاب الصلاۃ میں باب المواقیت ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ کتاب ہے نماز کی، اور اس میں مختلف ابواب چل رہے تھے، تو اس میں نماز کے اوقات کا باب ہے۔ اس میں ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھ لی تھی جس میں جنرل طریقے سے نمازوں کے اوقات ڈسکس ہوئے تھے۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، یعنی آپ پڑھایا کرتے تھے عصر کی نماز۔ ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصى المدینہ، ثم پھر یرجع لوٹتا، احدنا ہم میں سے کوئی ایک، الی رحلہ اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر، فی اقصى المدینہ مدینے سے دور، یعنی اقصی کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے آخری یا دور کا کنارہ۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر اپنے گھر میں واپس لوٹتا۔ والشمس حیۃ، اس حال میں کہ سورج زندہ ہوتا، حیۃ زندہ ہوتا، سورج زندہ ہوتا۔ ابھی اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں اور الفاظ کو سمجھ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر کی نماز پڑھاتے، تو ہم میں سے کوئی ایک لوٹتا اپنے گھر کی طرف مدینہ کے کنارے میں، اس حال میں کہ سورج زندہ ہوتا۔ بلکہ ساتھ ہی تفصیلات بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں عصر کی نماز پڑھنے کے حوالے سے جو وقت ہے عصر کا وہ بیان ہوا ہے، یعنی عصر کو مغرب کے اتنا قریب نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر سے عصر کی نماز پڑھ کے آدمی فارغ ہو اور ساتھ ہی مغرب کی اذان ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے۔ اس حدیث میں نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام میں سے کوئی ایک جس کا گھر مدینے کے کنارے پہ ہوتا، تو نماز بھی پڑھی ہے 4 رکعتیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اس نے اپنے گھر کی طرف رخ کیا ہے اور گھر پہنچا ہے، اور گھر بھی اس کا مدینے کے کنارے میں ہے، یعنی ایک دور، اقصا کا مطلب ہوتا ہے دور، تو دور والے کنارے۔ تو لیکن سورج ابھی تک زندہ ہے، یعنی زندہ سے مراد یہ ہے کہ سورج کی تمازت اور اس کی تپش اور اس کی حرارت ابھی باقی ہوتی تھی، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے گھر پہنچنے تک سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ مراد ہے یہاں پہ عصر کی نماز کے حوالے سے کہ اس کو مغرب کے ساتھ متصل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اتنا وقت ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ سورج ابھی چمکدار ہو اور یہ دور کے کنارے پر بھی اپنے گھر میں پہنچ رہے، تو یہ وقت مراد ہے یہاں پہ۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وکانا اور آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یستحب پسند کرتے، ان یؤخر من العشاء، عشاء کی نماز کو مؤخر کریں۔ تو عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا آپ پسند کرتے تھے۔ یہ آگے حدیث آئے گی کہ عشاء کو کبھی آپ جلدی بھی پڑھ لیتے تھے اور کبھی اس کو مؤخر بھی کر لیتے تھے، یہ اگلی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آئے گا کہ صحابہ کرام بیٹھ کے انتظار کرتے کرتے ان میں سے بعض کو اونگ آ جاتی تھی، تو اس طرح کبھی آپ نے یہ پڑھایا۔ اور پھر آگے یہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہترین وقت عشاء کا وہ ہے کہ اس کو تاخیر سے پڑھا جائے، لیکن میں اپنی امت پر مشقت کے ڈر سے یہ وقت نہیں بتا رہا، ورنہ اسی کو ہی فکس کر دیتا۔ تو خیر عشاء کو تاخیر سے پڑھنا، تاخیر کتنی اس میں ہونی چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آدھی رات تک، ٹھیک ہے،
جیسے ہم نے پچھلی روایت میں پڑھا تھا پچھلے لیسن میں کہ آدھی رات تک اس کا وقت ہوتا ہے، الی نصف اللیل الاوسط، تو اس کے بعد پھر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز کو اب تہجد کے ساتھ پڑھ لینا، کہنا جی کہ جب سحری کی اذان ہوگی تو اس وقت پڑھ لوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نصف اللیل سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آئیں گی، اور یہ جب باب ختم ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم نمازوں کے اوقات کے حوالے سے کوئی اسائنمنٹ کر لیں۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور آپ ناپسند کرتے تھے سونے کو، نیند کو، قبلہا اس سے پہلے، یعنی عشاء کی بات چل رہی ہے تو عشاء کی نماز سے پہلے آپ سو جانے کو ناپسند کرتے تھے۔ والحدیث بعدہا، اور باتیں کرنے کو اس کے بعد، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا، یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اب اس میں بھی سمجھ لیں، یہ جو جملہ ہے حدیث کا یہاں تک، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، یہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس کو مواقیت الصلاۃ میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مطلقاً بھی اس سے بہت سے استدلالات بنتے ہیں۔ اس میں ایک استدلال تو یہ ہے کہ عشاء سے پہلے نہیں سونا، کیوں نہیں سونا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز ضائع ہو جائے، اور یا پھر آدمی اگر اس کو جگایا جائے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اور بھی اس کی نیند پھر ظاہر ہے پوری تو نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سوتا ہے تو اس کی نیند کوئی لمبی تو نہیں ہوگی اور نہ ہی پوری ہوگی، تو پھر وہ ایک تو نماز ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو اٹھا بھی لیا جائے نماز کے لیے تو نماز میں پھر وہ کنسنٹریشن اور وہ انہماک نہیں ہوگا جو مطلوب ہے، تو نیند میں وہ کاہلی کے ساتھ سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز پڑھے گا، یعنی اس میں نماز میں نشاط نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عشاء کے بعد باتیں کرتے رہنا اور پھر وہ باتیں لمبی ہو جائیں، اور تاخیر سے سونا، اور تاخیر سے سونے کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پھر جو آدمی تہجد کے لیے بیدار ہونا چاہتا ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے حوالے سے بھی دو باتیں ہیں کہ یا تو وہ اٹھ نہیں سکے گا، تاخیر سے سوئے گا، جب تاخیر سے سوئے گا تو عشاء کی نماز کے یعنی فجر کی نماز کے لیے پھر اس کا بیدار ہونا ممکن نہیں ہے، تو وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بیدار ہو بھی جائے عشاء فجر پہ، تو پھر فجر کی نماز بھی اسی طرح پڑھے گا جس طرح ہم نے عشاء کے حوالے سے بات کی کہ سستی اور کاہلی، کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے عشاء کے فوراً بعد سو جانا اور عشاء سے پہلے نہ سونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بھی تھا، یعنی آپ کا عمل بھی تھا، اور آپ اسی کو پسند کرتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب باتیں کرنا یہ مباح کام ہے، یعنی جائز ہے، تو یہ کام کرنا ناپسند کرتے تھے، تو پھر کوئی حرام کام کرنا، یا جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ راتیں گزار دی جاتی ہیں، یہ فیس بک وغیرہ کی ویڈیوز کو سکرول کرتے رہنا، اور اسی طرح سے پردہ سکرین پر مطلب نان محرم ریلیشنز کو دیکھتے رہنا، اور اسی طرح سے حرام چیزوں کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھیں گے کہ وہ جہنم کی آگ دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی جہنم کو دیکھنا بھی ایک عذاب کی کیفیت ہوگا، تو اس سے بھی وہ مطلب ان کو بچا لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے عین غزت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچی رہتی ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ جائز کام اس کو ناپسند کر رہے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جو حرام کام ہے، یہ ایپیسوڈ چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، اور بھی چیزیں، تو ان کو دیکھتے رہنا اور تاخیر سے سونا، جس طرح ہم نے یہ پورا ایک ماحول بنا لیا ہے ہمارے معاشرے کا، یہ ایک المیہ بن چکا ہے، تو اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ رہی بات کہ کسی ضرورت کے لیے مطلب
کوئی دین کے معاملے کے لیے یا کوئی دنیاوی معاملہ بھی ہے جو ضروری ہے، لا بد، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جیسے بعض لوگ بزنس کرتے ہیں، ان کا باہر کے ملکوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، تو وہ رات کو ہی ممکن ہے، تو پھر کنڈیشنز ہوں گی، پھر یہ ہوگا کہ ان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور پھر وہ بزنس بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو جواز کی حد تک ہے، لیکن جس چیز کو آپ نے اپریشیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے۔ تو خیر یہاں پہ بات لمبی اس لیے ہو گئی کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد تاخیر تک، دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور پھر جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آنے والے ہوتے ہیں اس وقت ہماری آنکھ لگتی ہے اور فجر بھی ضائع ہو جاتی ہے اور سورج کی کرنیں ہمیں بیدار کرتی ہیں۔ تو خیر اس وجہ سے وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد باتیں کرنے کو۔ تو باتیں کرنا جب ناپسندیدہ ہے تو حرام کام میں واقع ہونا اور فضولیات اور لغویات میں جانا یہ بالاولیٰ پھر ناجائز ہے۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور آپ ینفتلو پھرتے تھے، یعنی پھرنے سے مراد ہوتا ہے فارغ ہونا، آپ فارغ ہوتے تھے من صلاۃ الغداتی، صبح کی نماز سے، ہینا یعرف الرجل جلیسہ، اس وقت جب آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا۔ وَيَقْرَأُ، اس کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیات تلاوت کرتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث کا جو آخری یہ مسئلہ یہ ہے یا جملہ ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، باقی روایات آگے آ رہی ہیں کہ اندھیرے میں شروع کرتے تھے۔ اس میں فجر کاذب، فجر صادق کو ہم ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کو ڈائیگرام کے ذریعے بھی میں سمجھاؤں گا، آگے حدیث آ رہی ہے۔ تو اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور ختم کرتے جب تو اس وقت یہ حالت ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ روشنی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے یعرف الرجل جلیسہ، آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مساجد میں دیے نہیں ہوتے تھے، چراغاں نہیں ہوتا تھا، لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، اور اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، اور یہ تو بہت بعد میں آ کے روشنیوں کی چیزیں اور اس طرح کی آئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ دیا جلانے کے لیے آپ لوگ کب سے کیا اہتمام کرتے تھے، یعنی گھر میں چراغاں کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گھر میں فاقوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے پاس دیا جلانے کے لیے تیل ہوتا تو اس وقت سرسوں کے تیل وغیرہ سے بھی دیے جلتے تھے، تو لا عقل نہ ہو تو ہم وہ تیل کھا جاتی، وہ پی جاتی ہم، یعنی وہ دور تھا کہ اس دور میں اللہ نے اپنے نبی اور اپنے صحابہ، یعنی نبی کے صحابہ کرام اور اپنے عزیز ترین بندوں کو ان ساری نعمتوں سے، ان چیزوں سے محروم رکھا جن سے آج ہم بہراور ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ کا فضل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ خیر القرونی کرنی، سب سے بہترین زمانے کو، سب سے بہترین دور کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محروم کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اب آپ دیکھ لیں سارے وسائل کا رخ زیادہ کافروں کی طرف ہے، اور اب مسلمان بھی خیر اس میں آگے۔ تو اس وقت مساجد میں چراغاں بھی نہیں ہوتا تھا، دیے بھی بہت بعد میں آ کے جلنا شروع ہوئے۔ تو یہ اس دور کی بات ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں ابو برزہ کہ اللہ کے رسول نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تھے اس وقت جب آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا، تو یعنی کچھ نہ کچھ روشنی آ جاتی تھی۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ 60 سے لے کر 100 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں۔ تو اس میں آیات کوئی چھوٹی بھی ہیں کوئی بڑی بھی ہیں، تو اس میں یعنی اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیات پڑھنی چاہیے۔ اگلی حدیث بخاری مسلم سے ہی ہے، من حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
والعشاء احیانا و احیانا اذا یعنی عشاء جو ہے کبھی کبھی، اذا رآہم اجتمعوا اجلا، جب آپ صحابہ کو دیکھتے کہ وہ جمع ہو گئے ہیں تو اس کو اس میں تعجیل کرتے، عجلا جلدی کرتے، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَرَ، اور جب آپ ان کو دیکھتے کہ لوگ دیر کر رہے ہیں، ابھی سارے لوگ نہیں آئے، تو اخرا پھر آپ اس کو مؤخر کر دیتے، یعنی باقیوں کا انتظار کر لیتے اور تاخیر سے پڑھ لیتے۔ وصبح، اور صبح کی نماز، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اندھیرے میں پڑھتے، یعنی صبح کی نماز کو اللہ کے رسول اندھیرے میں پڑھتے تھے، جیسے میں نے یہاں کہا کہ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور ہلکی ہلکی جب روشنی ہو جاتی تب تک 60 سے 100 آیات پڑھتے ہوئے اس کو ختم کر دیتے، کہ یعنی اندھیرے میں شروع کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کے پچھلی حدیث کو بھی ساتھ ملا لیں کہ ساتھ والے کو نہیں پتا، یعنی وہ پہچان نہیں سکتا، اتنا اندھیرا تھا، لیکن جب آپ نے نماز ختم کی ہے تو اتنی روشنی ہو گئی ہے کہ ساتھی کو پہچانا جا رہا ہے۔ والے مسلم من حدیث ابی موسیٰ، اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اقام الفجر حین انشق الفجر، پس آپ نے نماز فجر کی اقامت اس وقت کہی یا فجر قائم کی، ہین انشق الفجر، جب فجر پھوٹ پڑی، یہاں روشنی مراد ہے۔ والناس لا یکاد یعرف بعضهم بعضا، اور لوگ جو ہیں قریب نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو ان کا بعض کو پہچانے، تو یعنی اندھیرے میں آپ نے شروع کی۔ آگے بھی آ رہا ہے فجر صادق فجر کاذب، تو یہ ایک تصویر ہے، یہ دائیں طرف جو ہے یہ فجر کاذب ہے اور بائیں طرف یہ فجر صادق ہے۔ تو فجر کاذب میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اس میں حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں کذنب السرحان، بھیڑیے کی دم کی طرح، تو یہ دیکھیں نیچے سے اوپر کو روشنی اٹھ رہی ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی ڈائریکشن میں، یہ فجر کاذب ہے، اور یعنی اس وقت نماز فجر ادا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ فجر صادق ہے، فجر صادق میں کیا ہوتا ہے کہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ لیفٹ پھیل رہی ہے، تو یہ ہے معنی یہاں پہ جو اس حدیث میں حین انشق الفجر، جب پو پھوٹ پڑتی، یہاں فجر سے مراد فجر کی روشنی لے لیں تو پھر ہم یوں ترجمہ کر لیں گے کہ جب پو پھوٹ پڑتی تھی یا روشنی فجر کی ہو جاتی تھی یا فجر پھوٹ پڑتی تھی، تو یہاں فجر صادق مراد ہے، یعنی رائٹ لیفٹ ڈائریکشن میں روشنی کا پھیل جانا۔ اور یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جب یعنی فجر کاذب میں تو بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، لیکن فجر صادق میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور یہی ہے وہ کہ یصلیھا بغلس، اندھیرے میں آپ شروع کرتے تھے اور پھر جب ختم کرتے، اندھیرے میں شروع کرتے، ساتھ والے پہچانے نہیں جاتے تھے، اور جب آپ ختم کرتے نماز تو پھر روشنی ہو چکی ہوتی تھی، تو فجر کی نماز کو آپ لمبا بھی کرتے تھے، جیسے یہ پیچھے آ رہا ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں ابھی ہم کہ 60 سے 100 آیات کو پڑھتے تھے۔ تو اس سے یعنی ان احادیث میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عصر کی نماز کو تھوڑا پہلے پڑھنا چاہیے، اور صحابہ کرام جس طرح یہ دلیل دی کہ ہم گھر پہنچتے تو سورج ابھی زندہ ہوتا، یعنی بلند ہوتا اور چمکدار ہوتا، اور اسی طرح سے عشاء کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے، عشاء کے بعد باتیں کرنا اور باقی لغویات میں لگے رہنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور فجر کی نماز کے حوالے سے جو آخری بات ان باقی روایات کو بھی ساتھ ملا کے وہ یہ ہے کہ اس کو اندھیرے میں شروع کرنا اور روشنی ہلکی ہلکی جب شروع ہو جائے اس وقت ختم کرنا، تاکہ ساتھ والے کو پہچان لیا جائے۔ تو یہ انداز تھا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات کا۔ اس کے بعد رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مغرب کی بات ہے کہ ہم مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، فینصرف احدنا، پس ہم میں سے کوئی ایک لوٹتا، وانہ لیبصر مواقع نبلہ،
بس بے شک وہ دیکھ لیتا اپنے تیر پھینکنے کی جگہ کو، یعنی تیر جس جگہ پہ گرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں مواقع نبل، تو اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا، یعنی آپ دیکھیں کہ تیر پھینکا جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے دور جا کے گرتا ہے، تو جہاں پہ تیر گرا ہے اس گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا۔ اب دیکھیں آپ، سبحان اللہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم تک شریعت پہنچائی ہے، نمازوں کے اوقات آپ دیکھ لیں کس طرح سے صحابہ کرام اپنے تجربات بھی شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں، اوقات کا کوئی اور اس طرح کا نظام نہیں تھا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو ہم تک کس خوبصورت انداز میں انہوں نے مثالیں دے دے کے یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ تو یہ امتیاز ہے شریعت اسلامیہ کا کہ احکامات ہم تک صحیح نہج پہ پہنچے ہیں اور پوری تفصیلات کے ساتھ پہنچے ہیں، اور ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو خیر یہاں پہ کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مغرب کو بھی جلدی پڑھنا چاہیے، یعنی مغرب میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھ کے اپنے واپس گھروں کو جاتے تو اس وقت اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اگر تیر پھینکا جائے تو تیر گرنے کی جگہ کو ہم دیکھ لیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتما کا معنی ہوتا ہے رات کی تاریکی کا داخل ہو جانا، یعنی بہت اندھیرا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات لیلۃ، ایک رات، بالعشاء، عشاء کی نماز میں، یعنی آپ نے کافی اندھیرا کر دیا ایک دن عشاء کی نماز کے لیے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جب صحابہ ابھی نہیں آئے ہوتے تھے تو آپ تاخیر کرتے، اور جب آ چکے ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے، تو اس روایت میں عشاء کی نماز کو زیادہ ہی آپ نے لیٹ کر دیا، تاخیر، حتی ذہب عامت اللیل، یہاں تک کہ رات کا کافی وقت گزر گیا۔ ثم خرج، پھر آپ نکلے، فصلی، پس نماز پڑھائی، وقال، اور فرمایا، انہ لوقتها، بے شک یہ اس کا وقت ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، یعنی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کا یہ وقت تھا۔ یوں اس کو کر لیں تو یعنی عشاء کی نماز کو پھر یہ وقت تھا، لیکن مشقت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت میں پڑھنا مستحب ہے، یعنی عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور پہلے پڑھ لینا۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تاخیر کے لیے انتظار کرے گا تو اس کو نیند آ جائے گی اور پھر نماز رہ جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کے لیے پہلے پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں کے حساب سے بھی ہوگا، اور نماز کی محافظت مراد ہے، تو لیکن اگر اس کو تاخیر سے تھوڑا پڑھا جائے تو یہ مستحب اور بہتر ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں ظہر کی نماز کے حوالے سے بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے، گرمی شدید ہو جائے، فابردوا بالصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈا کرو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، پس بے شک جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے جوش سے ہے۔ فیح کہتے ہیں جو عصا دینے والی جو لو ہوتی ہے نا، اور یعنی گرمی کی شدت بھی مراد ہے اس سے، تو جہنم کے جوش سے ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی ہمیں، ہمارے سامنے، کہ ظہر کی نماز شدید گرمیوں میں تھوڑا سا اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، تاکہ جیسے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور لوگوں کی آسانی بھی اسی میں ہے کہ شدید گرمی میں نکلنا مشکل ہوتا ہے نمازوں کے لیے، تو فابردوا بالصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کرو۔ اور دوسرا آپ نے گرمی کو یہاں پہ جہنم کے ساتھ جوڑا، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے شکایت کی اللہ سے کہ میرا باز باز کو کھا رہا ہے، یعنی بہت شدید گرمی ہو گئی ہے، تو اس کو دو سانس لینے کی پھر اللہ نے اجازت دے دی، اور ایک سانس اس کا جب باہر نکلتا ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور جب وہ سانس واپس کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی ہوتی ہے۔ تو خیر یہ بہت سی باتیں ہیں یہاں پہ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، جہنم کا شکایت کرنا
اور پھر جیسے سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے جہنم کے حوالے سے باتیں کی ہیں، تقاد تمیز من الغیظ، تو ان باتوں سے سمجھ آتی ہے۔ اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کلام کرنے کی بات کی ہے کہ یوم نقول لجہنم حل امتلاتی فتقول حل من مزید، کہ اس دن ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی اور بھی ہے کوئی۔ تو ان باتوں سے خلاصہ یہ ہے کہ جہنم صاحب شعور ہے، اللہ نے اس کو شعور عطا کیا ہے، اور وہ دیکھتی بھی ہے، وہ سنتی بھی ہے، وہ سمجھتی بھی ہے، اور وہ غصہ بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ خیر جہنم کے ساتھ گرمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے ہمارے پاس، وہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجورکم۔ اسبحوا بالصبح، یہاں اسبحوا کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت کا تعین کر لو، ٹھیک ہے۔ اسبحوا بالصبح، صبح کے وقت کا تعین کر لو، فإنه اعظم لأجورکم، بے شک یہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو صبح کے وقت کا تعین سے مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کاذب میں ہی نماز پڑھ لو، تو تھوڑا انتظار کر کے وہ جو حدیث میں رہنمائی موجود ہے، جیسے کزانہ بالسرحان ہو، بھیڑیے کی دم ہو، تو پھر یہ فجر کاذب ہوتی ہے، اور یہ نہ ہو اس کے بعد کہ جو افق پہ دائیں بائیں پھیل جائے روشنی، تو پھر فجر صادق ہوتی ہے۔ تو اس کا تعین کر لو۔ تو نمازوں کے اوقات کا تعین کر کے نماز پڑھنا یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ہمارے اس وقت تو خیر اس بات کی اتنی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ گھڑیاں کلاک اور نمازوں میں بھی اویزہ ہوتے ہیں اور ہر طرح سے موجود ہے، اور پورے دائمی اوقات نماز کے حوالے سے جو کیلنڈرز بن چکے ہیں، تو لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پھر متحقق کر لینا اور صبح کے وقت کو صحیح طرح سے جانچ لینا کہ اب وقت ہو چکا ہے، یعنی ہر نماز کے لیے ایسا ہوگا کہ اس نماز کو نماز کے وقت میں ہی پڑھنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نماز کو نماز کے وقت کے علاوہ اگر پڑھ لیا گیا تو وہ ادا نہیں ہوگی، تو اس کو قضا بعد میں ادا کرنا پڑے گا اس کے اپنے وقت میں۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ تعین پوری کر لو وقت کی، اس کے بعد پھر نماز پڑھو، اور اس میں اجر بھی زیادہ ہے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تعین کر لیں، یعنی اگرچہ کیلنڈرز اویزہ ہیں، گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود پھر ہم تھوڑا سا اس پہ یعنی اپنے دل کو تھوڑا مستحضر کر لیں، یعنی کنسنٹریٹ کر لیں، تو انشاءاللہ اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ، بس بے شک یہ تمہارے اجروں کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکا، جو کوئی پالے، من الصبح، صبح سے، صبح کی نماز سے، رکعتن قبل ان تطلع الشمس، ایک رکعت اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو، فقد ادرک الصبح، پس اس نے صبح کی نماز پالی۔ ومن ادرک رکعتا من العصر، اور جس نے ایک رکعت پالی عصر کی، قبل ان تغرب الشمس، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو، فقد ادرک العصر، تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ اول مسلم، اس کو ساتھ ملا لیں پھر تشریح دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح نحو اسی طرح منقول ہے، وقال سجدتن بدل رکعت۔ تو یہاں پہ چونکہ الفاظ رکعتن کے ہیں، ٹھیک ہے، من ادرک من الصبح رکعتن اور من ادرک رکعتن من العصر، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکعتن کی جگہ پہ سجدتن کے لفظ بولے ہیں۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا کہ والسجدۃ انما ہی رکعہ، سجدہ سے مراد رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات نماز کے کسی ایک رکن کو بول کر پوری رکعت مراد لی جاتی ہے، جس طرح رکوع کو بول کر رکعت مراد لی جاتی ہے، اسی طرح سجدے کو بول کر بھی رکعت مراد لی جاتی ہے، تو اس سے مراد رکعت ہی ہے، یہ وضاحت بھی ان کی آ گئی ہے۔
اب یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آخری وقت میں اگر ایک رکعت بھی مل جائے تو وہ نماز مل جاتی ہے. جیسے صبح کے حوالے سے سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز کا وقت ہے، تو اگر سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت بھی مل جائے تو اس کو نماز مل جاتی ہے. اور اسی طرح سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کا وقت ہے، تو اگر غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی مل گئی تو اس کو عصر کی نماز مل گئی ہے، یعنی اس کی عصر کی نماز وقت پر ادا ہوگی. رکعتن سے مراد دو سجدے بھی شامل ہیں اس میں، یعنی قیام ہے، رکوع ہے، اور دو سجدے کرنے تک یہ اگر وقت مل جاتا ہے تو پھر یہ نماز مل جائے گی. یہ یاد رکھیے کہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، یہ اضطراری کیفیت میں ہے. اور اضطراری کیفیت اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مطلب سویا ہوا بیدار نہیں ہوا، جیسے ہی بیدار ہوا اس کو پتہ چلا کہ سورج تو طلوع ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے اس کو اتنا وقت مل گیا کہ اس نے وضو کیا اور ایک رکعت پڑھ لی. تو ایک رکعت پڑھ لی ہے تو اگلی بھی ساتھ وہ شامل کر لے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح عصر میں بھی عصر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، آگے انشاءاللہ آئے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایسی ہے جیسے اس کا مال بھی چلا گیا اور اس کا اہل بھی، یعنی گھر والے بھی تباہ ہو گئے، مال بھی تباہ ہو گیا. تو اس لیے اس نماز کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعلیمات ہے فجر اور عصر کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ آگ میں نہیں جائے گا جو فجر اور عصر پڑھتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو خیر، عصر کی نماز کے حوالے سے بھی اگر آدمی کو ایک دم سے یاد آیا یا وہ ظہر کے بعد کیلولا کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کو پتہ چلا کہ میری تو عصر جاری ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ وضو کرتا اور ایک رکعت اس نے پڑھ لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ آسانی کی ہے امت کے لیے اور بشارت دی ہے کہ گویا کہ اس کو وہ مل گئی، وہ نماز مل گئی ہے. ویسے تو ایک عمومی قاعدہ بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسی عنها فلیصلیها اذا ذکرها، جو کوئی نماز سے سویا رہ جائے یا بھول جائے تو پھر جیسے ہی بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھے، اور جیسے ہی اس کو یاد آئے تو اس وقت پڑھے. تو یہ ایک عمومی قاعدہ بھی ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے. لیکن یہاں پہ جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت کے لیے کتنی آسانی ہے کہ نماز اس وقت میں ادا ہو جائے گی. اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ہم نے اس سیشن میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، میں دوبارہ لنک بھیجوں گا نا تو پھر آپ کے سوالات بھی لے لیں گے انشاءاللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کہہ رہے تھے لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، کوئی نماز نہیں ہے صبح کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور کوئی نماز نہیں ہے عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، یعنی غروب ہو جائے. متفق علیہ ولفظ مسلم، اور مسلم کے الفاظ میں لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ہے نا لا صلاۃ بعد الصبح، تو مسلم کے اندر الفاظ یہ ہیں لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، یعنی فجر کی نماز کے بعد. تو یہاں صبح سے مراد فجر کی نماز ہی ہے. تو فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورج طلوع ہو جائے، اور اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اب ایک بات تو ذہن میں رکھیں، یہ پیچھے جو استثنائی صورت گزری ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں تو وہ عصر کی ہی نماز ہے، وہ فجر کی ہی نماز ہے، تو اس کو آپ اس میں یعنی مکس اپ نہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو تین مطلب چیزیں ہیں جو جائز ہیں، یعنی وہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. مثلا نماز کا اعادہ جائز ہے. اعادہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھ،
تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ اعادہ جائز ہے، یعنی اسی نماز کو لوٹانا۔ اسی طرح سے نماز ظہر کی سنتیں، بعد کی سنتیں، ان کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ جائز ہے اگر وہ رہ گئی ہوں۔ خیر اس میں تھوڑا اختلاف بھی علماء کا۔ اور اسی طرح سے طواف کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بھی ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور وضو اور تحیت المسجد یعنی سببی نماز جو ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں یعنی یہ استثناءات ہیں، اس کے علاوہ ممنوع ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور نماز نہیں پڑھیں گے، یہ ویسی نوافل جو آدمی پڑھتا رہتا ہے وہ ان اوقات میں نہیں پڑھنے، ان کے بعد پڑھنے۔ تو فجر سے پہلے سنتیں پڑھیں، اور سنتیں رہ جائیں تو پھر وہ بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھیں گے، طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ طلوع ہونے سے پہلے کا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن صحیح راجح اور بہترین بات یہ ہے کہ وہ طلوع شمس کے بعد ہی پڑھیں گے۔ تو خیر یہ حدیث تھی، لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے آگے روایت ہے، نہیں سوری، یہ مسلم میں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی یہ والا ہو کے بعد چونکہ راوی موجود ہے تو اس لیے یہ والا ہو کی جو ضمیر ہے یہ مسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، 3 اوقات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم اس میں نماز ادا کریں۔ وَأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، اور ہم ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں۔ یعنی یہ 3 اوقات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم ان میں نماز ادا کریں اور ان میں اپنے مردوں کو دفن کریں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ بازغتاً کہتے ہیں اس کی وہ صورتحال یعنی جس میں مشرق سے ابھرنا، یعنی مشرق سے وہ ابھر رہا ہو۔ آپ اس کو ابھرنا کا لفظی ترجمہ بھی کرنا چاہیں تو بھی یہ قابل قبول ہوگا کہ مشرق سے جب سورج ابھر رہا ہو، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ طلوع ہونے کی حالت مراد ہے یہاں پہ بیان کرنا، کہ دوران طلوع تو سورج طلوع ہو رہا ہو، حتی ترتفع یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ تو یعنی جو ٹائم سورج کے نکلنے کا ہے، سورج نکل رہا ہے اور بلند ہونے سے پہلے پہلے جو یہ حالت ہے، اس حالت کے دوران یہ ان کاموں سے منع کیا، نماز پڑھنے سے بھی اور مردوں کو دفنانے سے۔ یہ موتانا جو ہے نا، یہ اس کو سمجھ لیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم اشف مرضانا، ٹھیک ہے، اسی طرح موتانا یہ ہے۔ بعض ہمارے بھائی اور بہنیں وہ دعا کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں اللہم اشف مرضنا و مرض المسلمین، تو یہ مرضا نہیں، یہ مرضا ہے، فعلا کے پیٹرن پہ ہے۔ تو اسی طرح موتانا یہ جمع ہے۔ تو یہ 2 کام، ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو، وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول الشمس، وحین اور اس وقت، یقوم قائم الظہیرہ جب دوپہر کو ٹھہرنے والا یعنی سورج ٹھہر جائے، حتی تزول الشمس یہاں تک کہ سورج زائل ہو جائے، یعنی ڈھل جائے۔ تزول الشمس کا معنی ہے ڈھل جائے، یعنی موو کر جائے، بالکل سیدھا سر کے اوپر جب ہونا تو یہ ہے یقوم قائم الظہیرہ۔ تو جب وہ تھوڑا آگے ڈھل جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے، تو اس کو تزول الشمس کہتے ہیں، حتی تزول الشمس۔ وحین تتزیف الشمس للغروب، اور جس وقت جھکنے لگے الشمس سورج للغروب غروب ہونے کی طرف۔ تو 3 اوقات، یعنی یہ تینوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہی ہے۔ پہلا وقت کہ کون سا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے،
دوسرا وہ وقت ہے جب سورج بالکل سیدھا اوپر ہے، اور تیسرا وہ وقت ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو ان اوقات میں یہ نماز پڑھنے سے بھی منع کیا اور مردوں کو دفنانے سے بھی منع کیا۔ اچھا، اس میں یہ یاد رکھیں کہ بعض روایات میں صراحت موجود ہے کہ اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، تو شیطان بھی پھر سورج کے سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے سجدہ ہو جائے۔ تو ایک تو شیطان کی خواہش کو روندنے کے لیے، یعنی یہ توجیحات ہیں جو مختلف احادیث میں موجود ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سورج کے پجاریوں کی مخالفت کے لیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کر دیا۔ اچھا، تدفین کے حوالے سے اضطراری کیفیت اگر ہو، اضطراری کیفیت یہ ہے کہ جیسے اگر دفن نہ کیا تو لاش خراب ہو جاتی ہے، اور اس میں سے بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں ڈائگنوز ہوئی ہیں جن کی وجہ سے جسم جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے موت کے بعد۔ تو اگر کوئی اس طرح کی اضطراری کیفیت ہو تو پھر دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا دفن کرتے ہوئے تاخیر ہو جائے اور ان میں سے کوئی وقت آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ویسے ان اوقات سے بچنا چاہیے، ان کے علاوہ کوئی اور وقت اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں مردوں کو دفن کیا جائے۔ اور نماز کے حوالے سے تو خیر یہ حدیث آ گئی ہے کہ ممانعت ہے۔ والحکم الثانی عند الشافعی من حدیث ابی ہریرہ بسند ضعیف وزاد الا یوم الجمعہ۔ اب یہ اگلا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ضعیف سند کے ساتھ، اس میں اضافہ ہے ایک اصل میں، وہ اضافہ یہ ہے کہ الا یوم الجمعہ، جمعے کے دن کے علاوہ۔ لیکن یہ چونکہ روایت ہی ضعیف ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے کہ امام شافی نے دوسرا حکم یعنی بیان کر دیا یہاں پہ، والحکم ثانی عند الشافعی، امام شافی کے ہاں ایک اور حکم ہے یہاں پہ حدیث ابی ہریرہ سے سند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ اس میں اضافہ ہے الا یوم الجمعہ، جمعے کے دن کے علاوہ یہ اوقات اختیار کرنے میں زوال کا جو وقت ہے، یعنی بالکل اوپر سورج ہوتا ہے نا، تو اس وقت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح، وقضا لبی داود نبی قتادہ نحو، اور اسی طرح ابو داود میں بھی یہ اسی طرح سے یہ ایک بات تو یہ ہے کہ مذکورہ حدیث جو ہے یہ والی یہ ضعیف ہے، اس سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابراہیم بن ابی یحییٰ، اور ایک اور راوی ہے شاید عبداللہ بن ابی فروا، تو یہ دونوں ہی ضعیف ہیں، تو اس لیے اس سے استدلال ہی نہیں ہے، تو اس پہ زیادہ بات بھی کرنے کی مطلب بات نہیں ہے۔ تو زوال یہ اوقات کو ملحوظ رکھا جائے گا پھر۔ میرا خیال ہے یہاں تک رکھیں اس کو، آگے نماز مغرب اور فجر صادق فجر کاذب کی مزید باتیں آ رہی ہیں، اور پھر اسی طرح سے اول وقت میں ادا کرنے کی ترغیب کے حوالے سے بات آئے گی، اور اول وقت میں ادا کرنے کی فضیلت ہے، پھر فجر کی 2 سنتوں کا بیان ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ میرا خیال ہے یہاں سے ہم بعد میں رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک حدیث ساتھ ملا لیں کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی ممنوع اوقات کے ساتھ۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ طواف کی جو رکھتے ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، تو یہاں پہ اسی کی صراحت ہے، اور وہ صراحت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بس یہ حدیث آخری آج پڑھتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، کسی کو بھی منع نہ کرو کہ اس گھر کا طواف کرے، وصلی ایت ساعت شاء، اور وہ نماز پڑھنا چاہے کسی بھی گھڑی وہ جب وہ چاہے، من لیل اور نہار، دن یا رات کو، یعنی اے بنی عبد مناف، تم کسی بھی شخص کو مت روکو جو دن رات کی کسی بھی گھڑی میں اس بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے۔ تو یہاں پہ یہ رواہ الخمسہ وصححہ ترمذی و ابن حبان، تو امام ترمذی اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ بنو عبد مناف یہ والی تھے کعبہ کے، تو ان کو اللہ کے رسول نے خطاب کر کے کہا۔ دوسرا یہ یہاں پہ یہ بات ثابت ہوئی کہ
इस घर का तवाफ किसी भी घड़ी में किया जा सकता है, किसी भी लम्हे में किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि इसमें जो अ, दो रखते हैं तवाफ की रकतें, वो भी जब मर्जी पढ़ी जा सकती हैं। तो उसमें फिर ये शर्त खत्म हो जाती है, यानी जो ममनुआ औकात की शर्त पीछे लगाई गई है। तो इसमें और भी बहुत सी बातें हैं साबित हैं। मतलब बैतुल्लाह पे कियास करते हुए अगर हम ये देखें कि हमारी मसाजिद हैं, तो हमारी मसाजिद को ताले लग जाते हैं तो नमाजों के औकात में, और उसके बाद भी जब भी लोग आना चाहें, देखें जब कोई आदमी बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल की तरफ रुजू करता है, तो वहाँ हॉस्पिटल को ताला लगा हो, या फिर अगर ताला खुला है तो डॉक्टर ही वहाँ ना हो, तो उस पर क्या गुजरेगी। तो इसी तरह ये मसाजिद जो हैं ये रूहानी इलाज गाह हैं। और बंदा अल्लाह की तरफ जब माइल होता है या किसी गुनाह के बाद वो अपनी तौबा इस्तिगफार का कोई सामान करना चाहता है, तो वो मसाजिद की तरफ रुख करता है। तो मसाजिद को ताला लगाना और फिर वहां पे कोई मौजूद ही ना हो जो रहनुमाई करे, तो हमें चाहिए कि हम अपनी मसाजिद को नबवी मनहज पे कायम करें और इनको एक्टिव करें। तो ये बात भी इस हदीस से साबित होती है। तो खैर, ये ज़िमनन बातें थी। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह इसके हवाले से किताबुल हज में आएंगी, यानी नमाज के हवाले से और तवाफ के हवाले से और हज के जो अरकान है और कब क्या करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ तफसीलन इंशाल्लाह आप आगे पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक इसको रखते हैं।